بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 مئی ہے، دن ہے ہفتے کا۔ آج پھر خبر آئی ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک اور سازش تیار کی گئی ہے۔ عجیب بات ہے کہ بند کمروں میں بیٹھکوں میں اس طرح سے سازشیں تیار کی جاتی ہیں اور بڑی زبردست پلاننگ کی جاتی ہے، بڑے طاقتور لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ سازشیں نہ صرف بے نقاب ہوتی ہیں بلکہ بری طرح سے ناکام بھی ہوتی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ لیٹسٹ نیوز یہ ہے جو صحافیوں کی طرف سے اب سامنے لائی جا رہی ہے کہ خطوط لکھے جا رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ جیل میں جو قیدی ہیں وہ خطوط لکھ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں بڑی زبردست انگریزی میں۔ اب آپ سمجھیں کہ پیچھے کون ہے، کیا کر رہا ہے۔ اور قیدی کیا لکھ رہے ہیں، جیلوں میں موجود قیدی، کہ جی عمران خان سے جیل میں جو لوگ ملاقاتیں کرنے آتے ہیں ان کو روکا جائے، عمران خان کو سیاسی بیانات دینے سے روکا جائے، عمران خان کی وکلاء سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کو کم کیا جائے۔ اب آپ سوچئے یہ دیگر قیدی اب یہ لکھ رہے ہیں، ہے نا کمال چیز۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کبھی جیل خانہ جات کی طرف سے کہا جا رہا ہے سیکورٹی تھریٹ آ گیا ہے، ہم عمران خان کو پیش نہیں کر سکتے، ویڈیو لنک میں مسائل آ جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، پھر ملاقاتوں پر پابندیاں لگ جاتی ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کہ جناب تمام عدالتیں اب جیل میں ہی آئیں گی، جیل میں ہی لگیں گی، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جو فیصلے سنائے جاتے ہیں صبح سے لے کے رات تک الیکشن سے پہلے، ان کا اثر کیا ہوا؟ الٹا اثر ہوا کہ آج آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے مخالفین کیا کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو کوئی اسکرپٹ لگتا ہے، یعنی اس میں ندیم افضل چند صاحب سے لے کر آپ دیکھیے حافظ حمداللہ JUI کے دیگر لوگ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے میاں جبل لطیف کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو ہمدردی ان سے بڑھ گئی ہے، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے فیصلے دیے گئے ہیں، جس طرح اس کو جیل میں رکھا گیا ہے وہ پاپولر ہو رہا ہے، یہ تو ایک اسکرپٹ کا حصہ لگتا ہے، یہ سب کچھ ایسے ہو رہا ہے۔ تو بھائی آپ بھی پھر جیل چلے جائیں، آپ بھی یہ کام کر دیں، آپ بھی اپنی پارٹی توڑوا لیں، لوگوں کو گرفتار کروا لیں اگر یہ اسکرپٹ کا حصہ ہے اور عمران خان کو پاپولر کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کنٹرول نہیں ہو رہی، اب کسی طرح سے بیانات نہ آ جائیں، اس کی ایک تصویر سے یہ کچھ ہو جاتا ہے، اتنی تھرتھلی مچ جاتی ہے کہ اب تک وہی ڈسکس ہو رہی ہے، لوگوں نے اپنے DPs پر تصویر لگا لی ہے اور ہر طرف وہی ڈسکس ہو رہا ہے، ابھی تک اس تصویر کے سیر سے نہیں باہر آیا جا رہا، تو باقی کیا ہوگا؟ اب جناب جو مخالفین ہیں عمران خان صاحب کے، ان کی خبر سنیے، وہ تو خود خبر بن گئے ہیں۔ اب فیصل وارڈا صاحب ہوں یا مصطفیٰ کمال ہوں، اب وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے، تو دیکھیے باقیوں نے بھی کہا تھا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ اور سپریم کورٹ کی طرف سے جو تحریر حکم نامہ آیا ہے جس میں کہا ہے کہ جی بظاہر انہوں نے توہین عدالت کی ہے، ان کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی جائے، ساتھ میڈیا کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جی بار بار آپ نشر کر رہے ہیں، کس نے کہا نشر کرنے کا، کیوں نشر کی جا رہی ہیں اس طرح کی چیزیں جو توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہیں، اگر ان کو روکا نہ گیا تو پھر میڈیا کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اب یہ وقت بھی آنا تھا، سب جانتے ہیں کہ میڈیا میں لوگ کیسے آتے ہیں، کس طرح بٹھائے جاتے ہیں، کس طرح بیانات دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو دکھانا ہے، پھر یہ لوگ آ کر، یعنی جب یہ از خود نوٹس ہو گیا اس کے بعد آ کر خود ٹیلی ویژن پر آ کر وضاحتیں بھی دے رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ ہوا وہ ہوا، ان کو موقع دیا جا رہا ہے، ایئر ٹائم دیا جا رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ظاہر ہے ان پریس کانفرنسز کو دکھانا بنتا ہے۔ اب یہ تو معاملہ ایک طرف رہ گیا کہ وضاحتیں اور یہ چل رہی ہیں، الٹا اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا قاضی فیصل صاحب کی طرف سے، یہ صحافی بات کر رہے ہیں، سینئر صحافی بات کر رہے ہیں کہ جی قاضی فیصل صاحب نے اس لیے از خود نوٹس لے لیا کہ کہیں اطہر من اللہ صاحب میدان میں نہ آ جائیں، کہیں بابر ستار نہ آ جائیں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نہ نوٹس لے لے، کوئی اور جج نوٹس نہ لے لے، پھر معاملہ زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے پھر معاملہ زیادہ خراب ہوتا تو بقول نجم سٹی کے پھر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اور طاقتور لوگ میدان میں اتارنے تھے اور معاملہ گڑبڑ ہو جانا تھا، لہٰذا اس چیز کو اب اس طرح سے کنٹرول کیا گیا ہے، یعنی اب اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اب تو میڈیا بھی نہیں دکھا سکے گا، پھر مسئلہ ہوگا، اب آگے کوئی اور حربہ آزمایا جاتا ہے تو اور زیادہ خطرناک ہوگا اور مسائل بڑھیں گے۔ تو یہ استحکام کی طرف تو نہیں معاملہ جا رہا، عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی سے 8 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے اور یہ اسپیکر قومی اسمبلی کے احکامات پر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ جی یہ لوگ غیر متعلقہ لوگوں کو اندر لے آئے تھے اور اس پر 8 اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے۔ غیر متعلقہ افراد کو بغیر کارڈ کے اندر جانے کیوں دیا؟ اس لیے جناب یہ اہلکاروں کو ہی معطل کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کے۔ آپ سوچیے ذرا، یہاں یہ حال ہے کہ اپنے ہی معاملات جو ہیں وہ سنبھل نہیں رہے، قومی اسمبلی نہیں سمجھ رہی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک اور خبر یہ آئی ہے، بڑی اہم خبر ہے، کیونکہ یہ بھی اب لگتا ہے کہ منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے یہ کیس۔ ایک اور کیس سائفر کیس میں ہوا یہ کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ 15 مئی کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جو عدالت ہے اس کی کاز لسٹ ہی ساری ختم ہو گئی تھی، یعنی جتنے بھی کیسز تھے وہ ختم کے آگے لگیں گے۔ اب دوبارہ جناب سماعت کے لیے سائفر کیس مقرر ہو گیا ہے۔ پچھلی سماعتوں میں جو حال ہوا ہے
وہ سب کے سامنے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا. چند حوالے میں دے دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ابھی حال ہی میں القادر ٹرسٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ کیس, اس میں عمران خان کو ضمانت پر رہائی کا حکم مل چکا ہے. تو اب صرف سائفر کیس بچا ہے اور عدت کیس بچا ہے. اب سائفر کیس کا حال یہ ہے کہ پچھلی سماعتوں میں یہ ہوا کہ جی سائفر کئی جگہوں پر بھیجا گیا, 8-9 جگہوں پر بھیجا گیا, کہیں سے واپس نہیں آیا. صرف ڈاکٹر عارف الولی صدر تھے, وہاں سے واپس آیا تھا, لیکن مقدمہ صرف عمران خان کے خلاف ہو گیا. یہ بھی بنیادی چیز ہے کہ ایف آئی اے کا اس میں کیا لینا دینا تھا. سائفر کا معاملہ تو ہوتا ہے وزارت خارجہ کا, چلیے وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن ابھی جو آیا, جو سٹار وٹنس آئے تھے, اعظم خان صاحب کو اب سامنے نہیں لایا جا رہا, ان کی بات ہی نہیں کی جا رہی. اور ہو کیا رہا ہے کہ بڑے وٹنس کیا ہیں جن پر عدالت میں قہقہے لگے, مذاق اڑا کہ جی حکومت کی طرف سے جو پروسیکیوٹر ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو کیمرہ مین تھا پی ٹی وی کا وہ ہمارا بڑا وٹنس ہے کہ اس نے دیکھا عمران خان نے سائفر لہرایا ہے. تو جج صاحب نے کہا جی اس کو کیسے پتا کہ سائفر تھا؟ اچھا, اب کہ جی اور بھی گواہ ہیں. پھر یہ کہ جی ایک غالباً اظہر نامی شخص ہے جس کا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے اور اس نے آڈیو لیک کی ہے, اور آڈیو میں یہ ہے کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے. اب اس پر بھی انہوں نے کہا جی کیسے آپ کو بتائیں گے کہ کیا لاء میں کیا چیزیں, آپ اتنے سینئر ہیں, کہ وہ کون شخص ہے, اس کی رسائی کیسے ہوئی آڈیوز تک, یہ آڈیوز ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ٹھیک, بس یہ کہ جو ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے کوئی بھی شخص کر رہا ہے, یہ آپ کا ایویڈنس, اس پر آپ نے بنیاد بنایا ہوا ہے ساری کیس کو. انہوں نے کہا جی اور بھی ایویڈنس ہے, ایک خاتون کا ہے جی, وزارت خارجہ کی خاتون اہلکار کا جی گواہی ہے. اچھا, وہ گواہی پوری نہیں ہے تو وہ بھی ایک معاملہ بن گیا. تو یعنی عجیب و غریب طریقے سے کیس چل رہا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ جس طرح القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت پر رہائی ملی ہے, اس کے بعد وہ کیس ہی فارغ ہو گیا ہے. اور یہ تو وکلاء بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب ضمانت اس طرح سے مل جاتی ہے باقی کیس میں کیا بچتا ہے. تو اس میں بھی یہ لکھا ہے حکم نامے میں کہ نیب نے کہا کہ عمران خان کو اگر رہا کر دیا گیا تو بڑا مسئلہ آ جائے گا, یہ سارے کیس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, پتہ نہیں کوئی کیا کر دیں گے. تو صاف بات نظر آئی کہ جی نیب نے گرفتاری بھی کر چکا, کوئی مزید انہوں نے کوئی شواہد نہیں اکٹھے کرنے, سب کچھ ہو چکا. اب کیا عمران خان کرے گا؟ اسی طرح آپ سائفر کیس کو دیکھیے, اب یہ بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس کو لٹکانے کی کوشش ہے, بالکل عدت کیس کی طرح. تو اب عمران خان صاحب پر کوئی نیا کیس بنایا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا نا, نئی چال, نئی سازش تیار ہوئی ہے کہ ملاقات نہیں, اب نیا کیس بھی بنایا جا رہا ہے. اور اس پر علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, عمران خان صاحب کی بہن نے کہا ہے کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کو یہ جون تک کھینچیں گے اور پھر سزا دیں گے, اور جب ہم ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے تو ججز گرمیوں کی چھٹیوں پر چلے جائیں گے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اچھا, عمران خان کا خوف اتنا ہے کہ باہر نہ آ جائے, لیکن ایک کے بعد ایک کیس ایسا فارغ ہو رہا ہے کہ نیا کیس بناتے ہوئے بھی اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں, کس طرح سے نیا کیس بنائیں, اور وہ ان سے بھی زیادہ تیزی سے فارغ ہوگا. اور دوسری طرف جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو جیل میں رکھ کر آپ اتنا پاپولر کر رہے ہیں, یہ تو اسکرپٹ کا ایسا ہے, تو اسکرپٹ کا ایسا ہے. بھائی باہر آپ نکال نہیں سکتے, اندر رکھ رہے ہیں تو تب مسئلہ ہے, کیسز بنا رہے ہیں تب مسئلہ ہے, کسی بھی طرح خوش نہیں ہے. اصل میں بس اب یہ ہے کہ جب بنیاد ہی غلط ہوگی تو حالات پھر اسی طرح سے ہوں گے. اس کے ساتھ جناب ایک اور خبر جو بہت بڑی خبر اس وقت سب ڈسکس ہو رہی ہے کہ جی اب چیف جسٹس اس وقت کون ہے. اس وقت چیف جسٹس ہیں جی جسٹس منیب اختر صاحب. قاضی فائزہ صاحب کی جگہ اب جسٹس منیب اختر صاحب نے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی قاضی فائزہ صاحب بھی 25 مئی تک اویلیبل نہیں ہیں, چھٹیوں پر ہیں, اور ان کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ بھی نہیں ہیں. تو اب منیب اختر صاحب آ گئے ہیں جی بطور چیف جسٹس, اور منیب اختر صاحب کی سوچ بالکل دوسرے زاویے پر ہے, ہر سطح پر مختلف نظر آتی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے, اور یہ مستقبل میں چیف جسٹس بننے والے ہیں. ابھی 2/3 اکثریت کے ساتھ جو کوشش کی جا رہی تھی, جو بات ہو رہی تھی کہ جی اکثریت لے کر آئینی ترمیم لا کر قاضی فائزہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے, وہ سارا پلان تو ختم ہو گیا, کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم آ گیا, وہ مخصوص نشستیں ہی فارغ ہو گئی جن کو ملی تھی. تو اب اس کے بعد مشکل ہو جائے گا کہ جسٹس منیب اختر صاحب کا راستہ روکا جائے. ویسے تو دیکھا گیا بابر ستار کے خلاف جس طرح سے لائے گئے دوہری شریعت, اگر وہ بن جاتی بات تو پھر شاید اور کھیلا جاتا, لیکن اب مشکل لگ رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے تو یہ لگا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان کو استعفیٰ دینا پڑا, یا جسٹس اعجاز الحسن جو چیف جسٹس بننے والے تھے ان کو استعفیٰ دینا پڑا, تو پھر لگا کہ ہاں یہ کام چل جائیں گے, ٹیکٹکس چل جائیں گے. لیکن ججز کے خط نے سارا کچھ بالکل بدل کے رکھ دیا ہے, اور اب آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی بات ہو رہی ہے. انس وغیرہ جی بھاری معاملات کسی طرح طے کر لیں, یعنی یہ اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں, یہاں تک بات پہنچ چکی ہے. اس کے ساتھ جناب حکومت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. اسلام آباد سے خبر آ رہی ہے کہ اب طلبہ بڑی تعداد میں نکل آئے ہیں اسلام آباد میں. اسلامی جمعیت طلبہ نے مظاہرہ شروع کر دیا ہے, کرغزستان کے سفارت خانے کے باہر احتجاج کر رہے ہیں. طلبہ کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف بھی نعرے بازی ہو رہی ہے. اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب کے ناظم مظاہرے میں شریک ہیں. کرغزستان میں پھنسے طلبہ کے لواحقین بھی مظاہرے میں شریک ہیں. اب مظاہرین اتنے زیادہ ہیں, طلبہ و طالبات کے والدین بھی آ گئے ہیں, کیونکہ
بہت ہی خوفناک صورتحال بن چکی ہے. وہاں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس پر اب پاکستان کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے. پاکستانی حکومت نے ایک دفعہ پھر بڑی نااہلی کا ثبوت دیا اور اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کیا شروع میں. اب وہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں کہ پاکستانی طلباء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. وہاں پر مظاہرے ہوئے ہیں اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہاں پر مصر کی طالبات پر یعنی ان پر نازیبہ الفاظ کہے گئے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. کرغزستان کے طلباء کی جانب سے وہاں سے معاملہ خراب ہوا جب وہاں طلباء نے اس پر ریئیکٹ کیا. پھر ہنگامے پھوٹ پڑے اور پاکستانی طلباء بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے. پھر بڑی خوفناک خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ پاکستانی طالبات جو ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ بہت غلط کچھ کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے. اور اس لیے ان کے لواحقین بھی اور ان کے والدین اس وقت سڑکوں پر ہیں. اور اسلام آباد وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار میں جو سینسٹیو زون ہے، کرغزستان کی ایمبیسی جہاں پر ہے، دیگر ایمبیسیز ہیں، وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. اور بھاری تعداد میں پھر ایک دفعہ اسلام آباد میں پولیس کو نافذ کر دیا گیا ہے، پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی یہاں پر صورتحال ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب تک رابطہ سب کا نہیں ہو جاتا، سب والدین کا ان کی تسلی نہیں ہو جاتی، ان کے بچے، ان کے پیارے وہاں کس حال میں ہیں، زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، کچھ لوگوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہے، ابھی تک حکومت کی طرف سے کچھ بھی کلیئر نہیں کیا جا رہا. تو یہ صورتحال بڑی ایک پیچیدہ ہو چکی ہے اور پتہ نہیں حکومت اب اس پر کیا کرے گی. لیکن ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے جی ہم رابطے میں ہیں، دیکھا جا رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگ محفوظ ہوں. اور وہاں پر ہم نے پاکستانی سفارت خانے کو ایکٹیو کر دیا ہے. اس کے ساتھ جناب ایک اور خبر جو کہی جا رہی کہ جی کسی طرح سے عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں جا کر معافی مانگنی پڑے گی، کچھ کرنا پڑے گا. اس پر اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ 60 سال سے عمران خان کو جانتا ہوں، وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ریاست کو اسے قبول کرنا ہی پڑے گا. اعتزاز احسن اب جب سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے پچھلے 2 سال سے اگر آپ دیکھیے تو اعتزاز احسن صاحب چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. اور سائفر کو چاہے صفر کہا تو وہ بہت زیادہ مشہور ہوا جملہ ان کا. اور اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی معافی مانگیں فلاں. وہ کہتے ہیں جی اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی طرح بھی عمران خان جھکے گا. کہتے ہیں میں 60 سال سے اس کو جانتا ہوں. تو اس سے بھی نظر آتا ہے کہ جی کتنا حوصلہ دیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کی طرف سے عمران خان صاحب کو. اور صورتحال یہ نظر بھی آتی ہے کہ جی کس طرح اب جو پلان تھا کہ جی جوڈیشری کے ذریعے ہم سب چیزیں کنٹرول کر لیں گے، تو وہاں سے اب جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ سب سے بڑا اس وقت یہ کہیے کہ مسئلہ بنا ہوا ہے، یا یہ کہیں کہ اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ بن چکا ہے کہ اب جوڈیشری کا کیا کرنا ہے. تو وہ سارا پلان جو بنایا گیا تھا وہ اب فیل ہوتا نظر آ رہا ہے. اس لیے اب نئی سازش، نئی چالیں ہیں. لیکن جب پرانی چالیں یا سازشیں ناکام ہوئی ہیں تو نئی سے کیا حاصل ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.